بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 159 آج کی 5ویں قسط ہے. خلاصہ تفسیر ہے جو اس سے پہلے والے وی لاگ میں قرآن کریم کی آیات تلاوت کی. کل الطعام سے لے کر من المشرکین تک اس کا خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے. ترجمہ اور تلاوت ہم پہلے وی لاگ میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. ناظرین، معارف القرآن جلد 2 پیج 111 سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 95. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر رکھ رہے ہیں. ناظرین اکرام، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. رائٹر ہے اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بناہ عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. جن کھانے کی چیزوں میں گفتگو یہ ہے، سب کھانے کی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہرگز حرام نہیں چلی آ رہی ہیں، بلکہ یہ چیزیں نزول تورات کے قبل باستثناء اس کے یعنی گوشت شتر کے، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص وجہ سے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا اور پھر وہ ان کی اولاد میں بھی حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں خود بنی اسرائیل تک پر بھی حلال تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کی تحریم کا دعویٰ کب سے ہی ہو سکتا ہے؟ اور نزول تورات کے قبل اس واسطے فرمایا کہ نزول تورات کے بعد ان مذکورہ حلال چیزوں میں سے بھی بہت سی چیزیں حرام ہو گئی تھیں، جس کی کچھ تفسیر سورۃ انعام کی اس آیت میں ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ إِلَىٰ آخِرِهَا. اور اگر اب بھی یہود کو تحریم کی قدامت مذکورہ کا دعویٰ ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اچھا تو پھر تورات لاؤ، پھر اس کو لا کر پڑھو. اگر تم دعوے مذکور میں سچے ہو تو اس میں کوئی آیات وغیرہ اس مضمون کی نکال دو، کیونکہ امورہ منقولہ میں نص کی ضرورت ہے اور دوسری نصوص یقیناً منفی ہے. صرف تورات باقی ہے، سو اس میں دکھلا دو. چنانچہ اس میں نہ دکھلا سکے تو کذب ان کا اس دعوے میں ثابت ہو گیا. آگے اس پر مرتب کر کے فرماتے ہیں: سو جو شخص اس ظہور کذب بالدلیل کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کی تہمت لگا دے یا لگا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے گوشت شتر وغیرہ کو حرام فرمایا ہے، تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا، سو اب تم کو چاہیے کہ بعد ثبوت حقیقت قرآن کے ملت ابراہیم یعنی اسلام کا اتباع اختیار کرو، جس میں ذرا کجی نہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن نے کیا جواب دیا؟ ناظرین، آج کی 5 قسطیں مکمل ہوئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کل ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. مقدر کے جگانے کو، مقدر جگمگانے کو نبی کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے. نہ تخت و تاج کی حاجت، نہ مال و زر کی چاہت ہے. میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے. محمد نام لینے سے سکون قلب ملتا ہے.
دل مضطر بہلانے کو نبی کا نام کافی ہے۔